الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو آن لائن اسلامک نالج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو جدائی کی 5 صورتیں ہم نے بیان کی تھی، ان 5 صورتوں میں سے 3 صورتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج چوتھی صورت ہم بیان کرنے والے ہیں، جس کا نام ہم نے خلا رکھا ہے۔ خلا کے معنی لغوی اعتبار سے اتارنے کے ہیں۔ عرب قوم کپڑے اتارنے کے لیے خلا کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ اصطلاح شریعت میں خلا کہتے ہیں کہ عورت کچھ پیسے دے کر کے اپنے شوہر سے طلاق لے لے یا اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ طلاق اور خلا میں فرق اتنا ہے کہ طلاق بغیر معاوضے کے ہوتی ہے، لیکن خلا بغیر معاوضے کے نہیں ہوتا ہے۔ بدلے خلا کیا ہوگا؟ بدلے خلا مہر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زائد روپے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر مرد کی طرف سے یعنی اس کے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو پھر مرد پر یہ لازم ہے کہ اس پیسے کو نہ لے، اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور عورت کتنا دے سکتی ہے؟ اگر عورت کی طرف سے ہے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اتنے ہی پیسے دے جتنا اس نے مہر دیا تھا۔ اس لیے یہ بات ملحوظ رکھیں کہ عورت سے پیسے اتنے ہی لینے ہیں جتنا آپ نے مہر دیا تھا، اس سے زیادہ لینا بہتر نہیں ہے۔ خلا کا حکم: جب خلا ہو جائے گا تو اس سے جو تفریق پیدا ہوگی وہ طلاق بائن بنے گی، یعنی شوہر اگر دوبارہ اسے اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیوز میں بتا دیا ہے۔ جن ساتھیوں نے نہیں دیکھا ہے وہ طلاق بائن کی صورت کو پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ طلاق بائن پڑھنے کے بعد عورت جو عدت گزارے گی اس کے اندر شوہر کو اس کا نان و نفقہ دینا واجب ہوگا، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو خلا لینے کا حکم دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ان دونوں کے اندر نہ جم رہی ہو اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو قبول نہ کریں، صلح صفائی بھی کرائی گئی لیکن پھر بھی اس کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ دونوں آپس میں مل جل کر رہیں، تو اس کو طلاق دینے کی اجازت ہے۔ بعین ہی اسی طرح اگر مرد اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے اور صلح صفائی بھی نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے یوں ہی لٹکا کے رکھتا ہے تو اسے اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ شرعی عدالت میں مقدمہ دائر کرے اور قاضی اس کا فیصلہ کرے گا کہ کچھ مال اور روپے لے کر شوہر اس کو چھوڑ دے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے تو قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے شوہر کا نکاح فاسد قرار دے دے، یعنی ان دونوں کے اندر تفریق پیدا کر دے۔ اس لیے بہت ہی اہم ضرورتوں پر اور جب نباہ نہ ہو سکے اور شوہر اس کو چھوڑتا بھی نہیں اور ظلم و زیادتی کا شکار بناتا ہے اور مال کے بدلے بھی اگر وہ خلا کرنے کو راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ شرعی عدالت کا قصد کرے جہاں اس کا قاضی فیصلہ کر دے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں خلا کے احکامات کیا ہیں۔ نمبر 1، عورت اپنا نان و نفقہ معاف کر سکتی ہے، اسے اس بات کی اجازت ہے، لیکن شوہر اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو شوہر کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کا نان و نفقہ اس کے معاف کرنے کے بعد نہ دے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ یا بچی اس کے نکاح میں ہو
یعنی اس بچے یا بچی کی پیدائش اس عورت سے ہوئی ہو تو اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہوگا، ان دونوں کے اندر تفریق پیدا ہونے کے بعد بھی۔ جب تک بچہ باشعور نہ ہو جائے تب تک وہ ماں کے پاس رہے گا، اور جب اسے شعور حاصل ہو جائے گا تو باپ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن بچی کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تب تک وہ ماں کے پاس رہے گی، اور اس کے بعد وہ شوہر کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ نمبر 2، اگر شوہر فاسد اس کے اندر شرطیں لگائے تو اس کو یہ اہلیت نہیں حاصل ہوگی، تو اس کے شرط لگانے پر اس کا عقد باطل ہو جائے، یعنی خلا ٹوٹ جائے۔ فاسد شرط لگانے سے بھی خلا ہو جائے گا۔ نمبر 3، قاضی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بوقت ضرورت قاضی کا ہونا اہم سمجھا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایسی چیزوں کا فیصلہ ہو رہا ہے جس میں شوہر بعد میں انکار بھی کر سکتا ہے۔ اور نمبر 4، جس کے اندر یہ صورت رکھی گئی تھی کہ شوہر جب بھی طلاق دے تو اس کو طہر کی حالت میں یعنی پاکی کے ایام میں طلاق دے تو اس کی طلاق بہتر طلاق مانی جائے گی، ورنہ پھر اگر وہ حیض و نفاس میں دیتا ہے تو اس کی طلاق بدعت مانی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو مد نظر جو رکھا جاتا ہے وہ طلاق کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر خلا کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں اور وقت اور ضرورت کے حساب سے اپنے اندر میل جول پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ایسی صورت ہی نہ پیدا ہونے دیں جس سے خلا کی نوبت آئے یا طلاق کی نوبت آئے۔ جس طرح باطل قومیں کہتی ہیں کہ اسلام کے اندر مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے اور عورت پر یہ چیز ظلم کے بنسبت ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر ایک جو صورت پیدا کی گئی ہے وہ ہے خلا، یعنی عورت بھی مقدمہ دائر کر کے اپنا حق وصول سکتی ہے اور شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اس کو دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔